صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، وہ تو نگاہ رسول سے بنتا ہے۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ چیک کرو۔ تو اب صحابی نے یہ کیا، صحابی نے وہ کیا، جمل میں یہ کیا، صفین میں یہ کیا۔ تم عمل دیکھ رہے ہو، وہ عمل سے بنا ہی نہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا وعد اللہ الحسنى، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن، ایک دو نہیں، سب کے سب۔ وہ جنت میں جا رہے ہیں، امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے، پھنس گیا۔ اور کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں۔ ابے اہل بیت کی محبت تک تو پہنچا ہی نہیں۔ وہ محب اہل بیت کیسے ہوگا جو امام حسن اور امام حسین کو پہچانے نہیں؟ نہ امام حسن کو پہچانا، نہ امام حسین کو پہچانا، وہ کہاں کا محب اہل بیت؟ ہم ہیں حسنی حسین، فیضان مخدوم سمنا، ہم ہیں پکے حسنی حسینی۔ ریئل میننگ، واستو میں، حقیقت میں ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں امام حسن۔ امام حسن کا علم زیادہ یا مولوی صاحب آپ کا؟ صحیح بخاری میں یہ، صحیح مسلم میں یہ، صحیح ترمذی میں یہ، ابو داؤد میں یہ۔ اچھا یہ سب کب ہے؟ سب امام حسن کے بعد ہے۔ امام بخاری ہمارے امام ہے، ان کے بھی امام حسن ہے۔ ارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اقرار کیا کہ اگر 2 سال مہینے وہاں نہ دیے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لولا سنتان لاحقن نعمان۔ جب امام جعفر صادق کا علم ایسا ہے کہ ابو حنیفہ کو 2 سال نہ ملا ہوتا تو معاذ اللہ ہلاک ہو جاتے، تو امام حسن اور امام حسین کا علم امام بخاری سے زیادہ ہے، امام ترمذی سے زیادہ ہے، ابن ماجہ سے زیادہ، تمام محدثین سے زیادہ علم امام حسن کو ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے یہ محدثین ہمارے باب العلم کو سنا ہے، امام حسن نے دیکھا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی روایتوں میں نہیں پڑھتے، ہمارے سامنے تو اہل بیت کا نمونہ ہے کہ امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان اہل بیت، محسن اعظم کانفرنس، پیغام حضور غازی ملت۔ جب لوور کورٹ جی حضور، ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف نہیں بول سکتی، جب ڈسٹرکٹ کورٹ ہائی کورٹ کے خلاف نہیں بول سکتی، جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں بول سکتی، تو جماعت اہل سنت جماعت صحابہ کے خلاف نہیں بول سکتی، اور جماعت صحابہ بھی جماعت انبیاء کے خلاف نہیں بول سکتی۔ بہت اچھا، واہ۔ اپنی حیثیت بتاؤ، جماعت انبیاء میں ہو نہیں، جماعت صحابہ میں ہو نہیں، جماعت اہل سنت میں ہو ہاں تو یہیں رہو۔ واہ واہ واہ۔ جو لوگ اپنی جگہ نہیں پہچانتے بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت پھینکتے ہیں، برے دنوں کو بھی اچھا دن بنا دیتے، اچھے دن آنے والے ہیں، انہیں اپنی جگہ تو پتا نہیں تو جگہ بناتے پھرتے ہیں۔ اور صحابی سے انکار کرنے کے بعد
آدمی سنی تو نہیں کچھ اور بن جاتا ہے. اب اس کو دیکھنا پڑے گا کتنا گھٹا ہے اور کتنا گرا ہے. پر ایک بات کہ بہترین جماعت صحابہ ہے، پھر بھی رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا. واہ 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 واہ. جواب میری تقریر میں ہے، دھیان دو. جی جی. کہ صحابی ہونے کے لیے رسول کو دیکھنا ضروری ہے اور اسلام پر مرنا ضروری ہے. تو ایمان والے تو آج ہیں مگر دیکھنے والے نہیں. تو آج کوئی صحابی نہیں ہے. تو اب اگر قرآن کا ساتھی جی صحابہ کو بنایا جاتا جی حضور. تو کتنے دنوں تک ساتھی رہتا؟ رسول پاک کو معلوم ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا عاشق بولے گا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں پردہ کروں گا، وصال ہو جائے گا، قبر میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے لوگ نہیں دیکھیں گے. اور جب نہیں دیکھیں گے تو صحابی بننا بند. جی. کیونکہ کسی بڑے سے بڑے صحابی میں، حضرت بہت سوچ کے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے، بڑے سے بڑے. جی. اب جو سب سے بڑا صحابی ہے اسے بھی دھیان میں آپ لا سکتے ہو. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں اپنے بعد والے کو صحابی بنائے. تابعی بنے گا. تو جو رسول وصال کر گئے، نبی کا دیکھنا بند، صحابی کا بننا بند، تو صحابی کا انتقال ہونا جاری. 60 برس میں 40% صحابہ کا انتقال ہو گیا. جی. 100 برس میں کہیں دکھائی نہیں پڑ رہے. جی. 200 برس میں دی اینڈ. جی. اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو بنایا جاتا تو قرآن کے ساتھی 100-200 برس تک ہی ساتھ رہتے، پھر قرآن اکیلا ہو جاتا. قرآن اکیلا نہ ہو، اسی لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت. اور قرآن کسی دور میں بھی تنہا نہیں رہے گا. بے شک حق. قرآن نبی، قرآن علی، قرآن حسن، قرآن ساتھ میں حسین، قرآن ساتھ میں زین العابدین، قرآن ساتھ میں امام باقر، قرآن ساتھ میں جعفر صادق، قرآن موسیٰ غازی، قرآن موسیٰ رضا، قرآن امام تقی، قرآن امام نقی، قرآن حسن عسکری، قرآن غوث اعظم، ساتھ میں غوث اعظم، قرآن کے ساتھ غریب نواز، قرآن کے ساتھ مخدوم سمنانی، قرآن کے ساتھ اہل بیت، رسول کا گھرانہ، فاطمہ کا گھرانہ. اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان کے ظالموں کان کھول کر کے سن لو.